المتقین اما بعد، تعریفات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، دعاؤں کا مجموعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت پر۔ یہ آج کا جو درس ہے، اس مولانا عثمان صاحب نے آپ کو بتلایا، اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے ہے، صحابہ کی عظمت، تو دل چاہتا ہے خلیفہ رابع کا تذکرہ انہوں نے کی ہے، میرے نبی کے داماد کا تذکرہ انہوں نے کی ہے، تو میں خلیفہ اول میرے نبی کے سسر کا تذکرہ کر دیتا ہوں، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ اس بل کی طرف اشارہ کیا، ابھی تک صدر کے پاس ہے، اللہ اس کو توفیق دے اور تقسیم کر دے اور یہ بل بن جائے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر تمام کو خوش ہونا چاہیے۔ جب صحابہ کے نموز کی بات ہو، اہل بیت کی نموز کی بات ہو، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماؤں کی نموز کی بات ہو، تو حق یہ تھا کہ سارے خوش ہوتے۔ لیکن اگر آپ میڈیا کو اٹھائیں گے تو ایک قرآن پر ایک احتجاجی شکل، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے۔ تمہارے ماننے یا ماننے کیا ہوگا؟ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جس ابو بکر کے ماننے کو رب کے قرآن میں پیش کر دیا، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی زبان میں پیش کر دیا۔ جمعرات کا دن ہے اور اس کے بعد جمعات ہے، جمعہ کے بعد ہفتہ ہے، ہفتے کے بعد اتوار ہے، اور پیر کے دن آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ زور کی نماز کا وقت ہے، میرے نبی تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، منبر رکھا جاتا ہے، آمنہ کے لال خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ آمنہ کے لال کا آخری باز ہے، میرے نبی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد میرا نبی خطبہ نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز کی ہے، ایک بات کہی، ان اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اگر آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے اور یہ ہم میں سے سب سے بزرگ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روئے جا رہے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہتے ہیں صحابہ تمہیں کون بتلائے اس بندے سے مراد محمد رسول اللہ ہے، اس بندے سے مراد جس نے اللہ کے پاس ملاقات کو چن لیا ہے، گویا کہ اس نے دین کا کام کر لیا ہے، اب وہ دنیا کو چھوڑ دے گا، رب کے پاس چلا جائے گا۔ یہی وجہ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہمیں پتا چلا ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم بھی تھا اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی باتوں کو جاننے والا بھی تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کے رونے کو دیکھا تو میرے نبی نے مضمون ہی بدل ڈالا۔ مسجد نبوی منبر رسول ہے اور خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عظمت ابو بکر کی بیان ہو رہی تھی۔ تیرے ماننے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے نبی کی زبان نے اس منبر پر ابو بکر کی عظمت کو بیان کیا، اور کیا جملہ کہا صحابہ
کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کے بدلے دے دی۔ پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پہ بڑے احسان کیے، لیکن میں نے بھی دل کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پیش کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے کہا سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا، لیکن میں نے بھی 2 جگر کے ٹکڑے کاٹ کے عثمان کو پیش کر دیے۔ ایک ابو بکر ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ ابو بکر کے احسانات کے بدلے چکا دوں، لیکن میں بھی ابو بکر کے احسانات کے بدلے نہیں چکا سکا۔ کل قیامت کے دن رب العالمین ابو بکر کے احسان کے بدلے عطا فرمائے گا۔ اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عائشہ کا بابا، یہ ہے صدیق، یہ ہے میرے نبی کا دایاں بازو، یہ ہے میرے پیغمبر کی دائیں آنکھ، یہ ہے اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہنے والا۔ کیا مدینے کے مکے کے تاجروں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، وڈیروں میں سے سب سے پہلے میرے نبی کی کمر کو مضبوط کرنے والا، اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جب پورا مکہ جھٹلا رہا تھا، ابو بکر آمنہ کے لال کی تصدیق کر رہا تھا۔ جب پورا مکہ پیچھے ہٹ رہا تھا، ابو بکر میرے نبی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا تھا۔ آمنہ کے لال کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کیا کہتا تھا؟ جو محمد کہے گا وہ ابو بکر بھی کہے گا۔ جو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلے گا۔ اچھا، ابو بکر نے تاجروں میں سے، بڑوں میں سے، وڈیروں میں سے سب سے پہلے ایمان لا کر نبی کا ساتھ دیا۔ پھر اکیلے نہیں ہے، ادھر سے باہر نکلا، عثمان غنی کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ اللہ کے نبی عثمان بھی آ گیا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر پھر باہر نکلا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا، اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی کوشش سے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ یہ اللہ نے اعزاز دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہی تو راز ہے۔ میرے نبی کی عمر 63 سال ہے، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے، فاروق اعظم کی عمر بھی 63 سال ہے۔ اللہ نے تو دنیا سے جاتے وقت عمروں کو بھی ملا کے رکھ دیا تھا۔ زین العابدین بیٹھے ہیں مسجد نبی کے سین کے اندر، جب وہ مسجد نبی کے سین میں بیٹھے ہیں تو ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے زین العابدین کون؟ علی بن حسین، علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی۔ یہ کیا ہے؟ پوتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کیا علی بن حسین زین العابدین مسجد نبی کے سین میں بیٹھے، ایک شخص آ کے کہتا ہے اے زین العابدین ذرا ابو بکر اور عمر کی عظمت تو بیان کرو، عظمت تو سنا دو۔ تو پتہ ہے کیا کہا زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے؟ ان کی عظمت سناؤں یا دکھاؤں؟ ان کی عظمت سناؤں یا دکھاؤں؟ کہاں آئے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، وہ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ۔ اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہے؟ اللہ نے مرنے کے بعد بھی ابو بکر کو میرے نبی کا سینہ عطا فرما دیا ہے۔ وفات کے بعد قبر میں بھی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آمنہ کے لال کا سینہ عطا فرما دیا ہے۔ میرے نبی کے کندھے کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد یہ ابو بکر تیرا نصیب ہے، یہ ابو بکر کی عظمت ہے، عظمت ہے ابو بکر کی۔ میں کہتا ہوں آج بھی چلے مسجد نبوی میں پہنچے، حجرہ عائشہ صدیقہ کو دیکھیں، وہ عرش والا کتنا عظیم ہے۔ اس نے ابو بکر کی عظمت کو کیسے ثابت کیا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر ساتھ دیا تو محمد رسول اللہ کا دیا۔ پھر میرے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا تم نے آنا ہے، تم نے آنا ہے، حوض کوثر ہمارے پاس ہوگا، اس کے جام دیے جائیں گے، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی کی دائیں طرف کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر۔ ابو بکر، جو ابو بکر کو نہیں مانے گا وہ ذرا غور کرے، اس کو تو حوض کوثر کے جام بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر کے جام، حوض کوثر کے جام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا، مسجد نبوی تھی، اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھلتی تھی،
جس سے صحابہ گزر کے مسجد میں آ جاتے تھے. کہا صحابہ ان تمام کھڑکیوں کو بند کر دو الا خوفت ابی بکر، لیکن میرے ابو بکر کی کھڑکی کو بند نہ کرنا، میرے ابو بکر کی کھڑکی کو بند نہ کرنا. ذرا آج بھی اگر آپ جائیں روضہ رسول پہ سلام پیش کریں گے، اس کے بعد پیچھے دیکھیں نا تو ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصدیق، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اندر کھڑے ہو کے دیکھنا ہاذی خوفت ابو بکر، یہ عین اس جگہ پہ دروازہ ہے جہاں میرے نبی کے زمانے میں ابو بکر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی، جہاں میرے نبی کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کھلا کرتی تھی. یہ ابو بکر ہے، میرے نبی کا سسر ہے، آمنہ کے لال کا عظیم صحابی ہے، اور یہی ابو بکر. جب ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے بیت المقدس میں جائیں آسمانوں کی سیر کریں، باہر نکلا 40-50 مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا، پھر نبی کے پاس لے کے آیا. کہتا ہے آپ بولو آپ بیت المقدس گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں گیا تھا. اس نے 40-50 بندوں کو ساتھ لیا، ابو بکر کے پاس آ گیا. ابو بکر اگر تو کہے میں ایک رات ہی بیت المقدس گیا، آسمان دنیا پہ گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، مان لو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں بتلاؤ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کہتے ہیں میں نبوت کو ماننے کے بعد اس نبی کی غلطیاں نہیں نکالا کرتا، جو نبی کہتا ہے ابو بکر مانتا ہے، مانتا ہے. نبی کہتا چلا جاتا ہے، ابو بکر مانتا چلا جاتا ہے. یہ ابو بکر ہے جس نے ہر موقع پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور یاد رکھیے اللہ نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا. جب کیا ہے وہی جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز ہے، آمنہ کے لال جو ہے وہ نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی الصلاۃ، نماز کا وقت ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی صحابہ نے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، صحابہ تو انتظار میں، وہ چاہتے پیغمبر نکلے، دیدار تو ہوگا، نماز بھی پڑھا دے گا. جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کھڑے ہونے لگے، غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا، پھر وضو کیا، پھر کھڑے ہونے لگے. تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلتی اور ایک جملہ کہا بلال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو آج میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. ذرا سوچیں یہ میرے نبی کی بیماری کے دن، میرے نبی کا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. میرے نبی کے چچے کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. عبید اللہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. فضل کہاں تھے؟ مدینہ میں. کیا چچا دار بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. حسن و حسین کہاں تھے؟ مدینہ میں. گویا کہ میرے نبی نے کہا ابو بکر آج اپنے خاندان کو پیچھے کرتا ہوں، ابو بکر کو مصلی امامت پہ آگے کرتا ہوں. ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، عشاء کی نماز پڑھا دی ابو بکر نے. ایک دن ایسے ہوا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مسند احمد میں بھی لے کے آئے. ایک دن ایسے ہوا کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ تھے، تو اتنے میں اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تم آ جاؤ نا مصلی پہ. اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے، اقامت ہوئی، تو جب عمر فاروق نے کہا نا اللہ اکبر، ادھر سے حجرہ عائشہ صدیقہ کا کپڑا ہٹایا میرے نبی نے، دیکھا یہ آواز ابو بکر کی تو نہیں، یہ آواز جو ہے عائشہ کے بابا کی تو نہیں ہے. جب یہ منظر دیکھا کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے کہا نا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہوگا.
उमर पीछे आया, अबू बकर आगे आया, और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने वाले थे। यही वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्महुम गैरु, जिस कौम में अबू बकर हो वह मुसल्ला इमामत पे कोई और खड़ा नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन हनफिया जनाब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, हसन हुसैन के भाई हैं। तारीख जालिम है जो उनको मोहम्मद बिन हनफिया कहती है, ये मोहम्मद बिन अली हैं, क्योंकि अगर मोहम्मद बिन अली कहेंगे लोग जान जाएंगे ये अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। बल्कि सुनिए, तारीख इतनी जालिम है, ये उनकी वालदा का नाम भी नहीं है, ये उस कबीले का नाम है जिस कबीले से वालदा ताल्लुक रखती थी, उस कबीले का नाम है। एक दिन मोहम्मद बिन हनफिया से बुखारी में मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह जनाब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राबे से फरमाते हैं कि अब्बू जान बतलाओ नबी को सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता था? तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अबू बकर। अबू बकर, ये है सहाबा की आपस में मोहब्बत। अबू बकर कहते हैं, मैंने फिर कहा सुम्मा मन, उसके बाद अल्लाह के नबी को प्यारा कौन लगता था और उसके बाद सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया उमर। उमर को अल्लाह ने बड़ा मुकाम दी है। तो यहाँ मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अली तेरी अज़मत के क्या कहने। कहते हैं, मैंने फिर ये नहीं कहा कि उसके बाद किसका मुकाम है, मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर आप है ना, आपका मुकाम है ना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आजिज़ी पे सारी दुनिया को कुर्बान कर दिया जाए। क्या कहा, वमा आना इल्ला राजुलुन मिनल मुस्लिमीन, बेटा मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ऐ अली तेरी अज़मत के क्या कहने, अल्लाह ने कितनी आजिज़ी अता फरमाई थी। प्यारा अली कहता है नबी के बाद जो है अबू बकर इस धरती पर सबसे ज्यादा आला था और सबसे ज्यादा अफजल उसी को अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। बल्कि आइए मैं एक दलील पेश करता हूँ, जो ये खिलाफत का मसला बकायदा चलता है और इसमें बड़ी बात होती है कि खलीफा बिला फसल, हमारा ईमान है खलीफा बिला फसल अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान है, उस्मान के बाद अली है। और सुन लीजिए, बाद वाले सारे सहाबा मिल जाए मेरे अली के मुकाम को नहीं पहुंच सकते, लेकिन खलीफा अव्वल अबू बकर को अल्लाह ने अनोखा इनाम और अनोखा मुकाम अता फरमाया। ये अबू बकर पहले साहबी है, खलीफा अव्वल और खलीफा बिला फसल है। अल्लाह ने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा मुकाम अता फरमाया। मक्के वाले हैं, ओद का मैदान सजा है, वो ओद का मैदान जिसमें सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा कट गए, बल्कि ये ओद का मैदान था। मेरे नबी की शहादत की अफवाहें उड़ी हैं, मेरे नबी के दांत मुबारक क्या है शहीद हुए, फूल जैसा चेहरा जख्मी हुआ है, आमना के लाल प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने उठाया, गार में लेके चले गए। मक्के के सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लश्कर को लिया, गार के नीचे आके खड़ा हो गया। क्या कहता है, पहली बात कही थी आईना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक्के वाले कहते हैं मोहम्मद कहाँ है? इधर उमर बैठा है, खड़ा होने लगा, जवाब देता हूँ, कहा सब्र कर उमर, मैं अपनी जात के लिए तुम्हें मैदानों में लड़ाने नहीं लाया हूँ, सब्र कर उमर। क्या मक्का वालों ने दूसरा जुमला कहा, आईना अबू बकर। मक्का वाले भी जानते थे नबी के बाद अगर इस उम्मत को कुछ संभालने वाला है तो उसका नाम अबू बकर है, उसको अबू बकर कहते हैं। अबू बकर का आईना अबू बकर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े होने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। उन्होंने तीसरा सवाल किया, तीसरी दफा आईना उमर। उमर फिर खड़े होने लगे, कहा उमर सब्र करो। फिर उन्होंने कहा, एक जुमला जो है अकीदे की बात आ गई, उस्सा का नाम ले लिया, हमारे लिए उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा कोई नहीं है। कहा उमर अब खड़े हो, अब तौहीद का मसला है,
اب عقیدے کی بات ہے، اب اللہ کی وحدانیت ہے، اور ان مکہ والوں کو کہہ دو اگر تمہارے لیے عزہ ہے تو ہمارے لیے عرشوں کا مالک ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، اور وہ ہر جگہ پر انسان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں آپ کی کہتی ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آس پاس ستاروں کا جھرمٹ ہے، تو ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھ کے کہا کہ آقا مجھے بتلائیے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں اس کے برابر ہوں گی؟ کہا جی اس کا نام عمر ہے۔ اصل تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے کہا بول عائشہ، اگلی بات بھی نبی کے سامنے بیان کر کہ اگلی بات اپنی زبان سے نکال، جب یہ جملہ کہا نا وہ عمر ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی ہے اور کہتی ہیں آقا پھر میرا بابا ابو بکر کدھر جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تیرے بابا کی ایک رات اس سے زیادہ افضل ہے، ایک رات کی نیکیاں اللہ نے اس سے کہیں زیادہ بڑھا کے رکھ دی ہے، کیونکہ وہاں بکر نے بھی بڑی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اس کو 2-4 لفظوں میں پیش کرتا ہوں کیسے محبت کا ثبوت دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے کیا ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھنے والا جو کجاوا وہ خریدا، ہم بھی ساتھ چلے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب ہم وہاں جا کے بیٹھے تو میں نے کہا بکر وہ ذرا تھوڑا سا واقعہ تو سنا دو۔ دونوں صحابہ کا اس میں بڑا کردار ہے، خلیفہ اول کا بھی خلیفہ رابع کا بھی۔ ایک نے بستر سنبھالا، ایک نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو سنبھالا تھا۔ بستر سنبھالنے والا پیارا علی ہے، میرے نبی کو سنبھالنے والا پیارا ابو بکر ہے۔ کہا ذرا وہ تھوڑی سی بات تو سنا دو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سناتے ہیں، کہتے ہیں ہم ساری رات چلتے رہے، دن بھی چلے رہے، دوپہر ہو گئی۔ جب دوپہر ہوگی ایک پگڈنڈی تھی، پگڈنڈی بھی کیسی؟ پہاڑ، کبھی آپ نے پہاڑی علاقے میں دیکھا ہوگا پہاڑ اور اس کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم چل رہے تھے، اور اوپر سے بھی پہاڑ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، اس کا سایہ تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی آرام کریں گے؟ کہا بکر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آرام کر لوں، ذرا اندازہ کریں ساری رات چلتا تو بکر بھی رات دن بھی چلتا رہا، سویا تو نہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آرام تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب پیغمبر آپ آرام کریں، نبی کو آرام کے لیے جب ادھر ادھر کپڑا ڈھونڈا کوئی نہ ملا تو حدیث کے لفظ ہے پوستین جیکٹ، ابو بکر کی جیکٹ واسکٹ جو اوپر پوستین کی پہنی ہوئی تھی اس کو اتارا، میرے نبی کے لیے بطور بستر بچھا دیا۔ جب بطور بستر بچھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سو گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، مکہ والا نہ آ جائے، مکہ کا بشیرہ نہ آ جائے۔ اب کہ ادھر ادھر گھوم رہے، ادھر سے بکریوں کی آواز ہے۔ جب بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا، اب یہ تھا کوئی مکہ کا نہ ہو تو جلدی سے دوڑے کہ میں جو ہے اس ریوڑ کو دیکھوں۔ جب اس ریوڑ کے قریب پہنچے، کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے ہوں۔ سکھ کا سانس آیا، مکہ والا نہیں ہے مدینہ والا ہے۔ پھر کہا دودھ ملے گا؟ کہتا ہے جی دودھ تو مل جائے گا۔ کہا ذرا دودھ دو کے دے دو۔ لکڑی کا پیالہ تھا، اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے ایک بکری کو تھاما، اس کے کیا ہے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، پیغمبر نے دودھ پینا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوڑے، کہا ٹھہرنا، یا صحابی نے بیان کیا، کہا ٹھہرنا، یہ دودھ میں نے اپنے نبی کو پلانا ہے، پہلے بکری کے تھنوں کو صاف کر لینا، کہیں کوئی تنکا اس دودھ میں نہ آ جائے۔ یہ میرے نبی کے ساتھ محبت ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے۔ ان تنکوں کو صاف کیا، راوی نے اس طرح سے ایک چیز کو پکڑا اور اس کے بعد ہاتھ کے ساتھ جھاڑا، کہا جب اس کو صاف کر لیا نا پھر اس میں دودھ دھوئے۔ جب لکڑی کے پیالے میں دودھ دھو لیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پیالہ پکڑا، پانی میں اس دودھ کو ٹھنڈا کیا جیسے ماں بیٹے کے لیے کرتی۔ یہ ہے ابو بکر کی محبت، پانی میں اس دودھ کو ٹھنڈا کیا، جب دودھ کو ٹھنڈا کر لیا پھر پیالے کو اٹھایا،
میرے نبی کے ہاتھوں پہ رکھا، آقا پی لے۔ پیاسا تو ابو بکر بھی تھے، بھوک تو ابو بکر کو بھی تھی، کہا آقا پی لے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح مسلم میں لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیالے کو پکڑا، ہونٹوں سے لگا، جب دودھ کو پینا شروع کیا تو یہاں ایک لفظ بڑے خوبصورت ہے، بڑا پیارا جملہ ہے جس کو حدیث کے اندر جو ہے پیش کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ دودھ کے گھونٹ میرے نبی کے حلق سے نیچے اتر رہے تھا نا، میں ابو بکر خوش ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ کون خوش ہو؟ میرا نبی دودھ پی رہے ہیں، جیسے جیسے وہ گھونٹ آمنہ کے لال کے حلق سے نیچے اترتے تھے تو یہاں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خوش ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ جب میں خوش ہو رہا تھا پیغمبر نے دودھ کیا، دودھ پینے کے بعد کہا الم یعنی للرحیل، اے ابو بکر کیا کوچ کا وقت نہیں آیا؟ ابو بکر اب بھی نہیں کہتا کہ میں بھی سو جاؤں؟ اللہ کے نبی جی۔ پیغمبر چل پڑے، ابو بکر بھی ساتھ ساتھ چل پڑے، ساتھ ساتھ چل پڑے۔ وہاں پھر وہ واقعہ پیش آیا جہاں پیچھے سے ایک شخص پہنچا، جب وہ شخص پہنچا پکڑنے کی کوشش کی، دھنس گیا، پھر دھنس گیا۔ تو بہرحال میں وہ پورا واقعہ نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آخری بار پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ آخری بار کہتے ہیں دعا کر دو کہ میں جو ہے اس زمین سے باہر نکل آؤں اور آگے میرا ایک چروایا کھڑا ہے، جتنے اونٹ تم کو چاہیے میں لکھ دیتا ہوں وہ آپ کو اونٹ دے دے گا۔ میرے نبی نے بھی محبت والی انتہا کر دی، کہا سن لو ابو بکر کے اونٹوں کے ہوتے ہوئے مجھ کو کسی اور کے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سواری دینے والا ابو بکر ہے اور میرے پاس ابو بکر کے اونٹ ہیں۔ ابو بکر کی سواری کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی سواری کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابو بکر ہے اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ یہی وجہ ہے، جائیے اٹھائیے، بہت ساری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی بات ہے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک اور بات کہوں، آج بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اسماء بنت امیس پہلے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کی بیوی بنی، وہ دنیا سے چلے گئے، اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کرنے والے پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا دیا، بیٹے کو اٹھایا گیا، میرے علی کی گودی میں رکھا گیا۔ گودی میں رکھنے کے بعد کہا گیا کہ علی بتلاؤ اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہا مجھے ابو بکر نظر نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے میرے اس بیٹے کا نام ابو بکر ہوگا۔ آنگن میں کھیلے، برآمدوں میں کھیلے، سیر میں کھیلے گا، جب ابو بکر کے نام والا بچہ کھیلے گا تو مجھے ابو بکر صدیق کی یاد آئے گی، میں ابو بکر کے نام پہ اپنے دل کے ٹکڑے کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیا، پیارے حسن نے اپنا بیٹا اٹھایا اور دادا علی کی گودی میں لا کے رکھا اور کہا ابو جان اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ابو جان کہتے ہیں مجھے ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نام اچھا لگتا ہی نہیں ہے، میں اس کا نام بھی ابو بکر رکھتا ہوں۔ اس کو ہی کہتے ہیں رحماء بینہم۔ اٹھائیے ناج البلاغہ، بڑی زبردست کتاب ہے، جس میں خطبے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور خطوطیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے بھی ہیں، خط بھی ہے اس کے اندر۔ کہا گیا ہے کہ مجھے کوئی اور نام اچھا نہیں لگتا، میں اس کا نام بھی ابو بکر رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیا، انہوں نے لا کر دادا کی گودی میں رکھا، پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ کہا میں اس کا نام بھی ابو بکر رکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچو، جن سینوں میں، برآمدوں میں، کمروں میں ابو بکر اور عمر کے نام والے بچے کھیلتے ہوں،
وہ ابو بکر سے محبت کرتے تھے یا کہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے ابو بکر، یہ ہے آمنہ کے لال کا عظیم صحابی، یہ ہے میرے نبی کا دایاں بازو، یہ ہے میرے پیغمبر کی دائیاں، یہ ابو بکر ہے جو میرے نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے والا تھا۔ اور یاد رکھیے ابو بکر اس امت کا محسن ہے، میرے نبی کا محسن بھی ہے اور اس امت کا محسن بھی ہے۔ اور ابو بکر اہل بیت سے سچی اور سچی محبت کرنے والا تھا۔ ابو بکر، یہی وجہ ہے اٹھائیے حلیۃ الاولیاء میں ایک روایت سے بخاری کے حوالہ سے لائی جاتی ہے لیکن کمزوری ہے، اور یاد رکھیے اس میں سے بہت ساری سندوں میں یہ بات، حلیۃ الاولیاء میں کئی اور بھی کتابیں ہیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ لا کے رکھا گیا تو کیا ہے، جنازے کے پاس کھڑے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سے آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے علی نے کیا کہا، ابو بکر آؤ، نبی کی بیٹی کا جنازہ ابو بکر پڑھائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں علی تم پڑھاؤ، تو کہا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث پڑھی، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يما غیرهم، اے ابو بکر نبی نے کہا ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی نہیں آئے گا۔ آج نبی کی بیٹی کا جنازہ ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ نماز جنازہ پڑھایا۔ بلکہ آخر میں ایک اور بات کہتا ہوں، کتاب الشافی امام طوسی کی ہے، اس نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور یاد رکھیے آج تو اردو میں سیرت انسائکلوپیڈیا 11 جلدوں میں دارالسلام نے چھاپ دی ہے، بڑی زبردست سیرت کی کتاب ہے اور بہت سارے جمعے اس کتاب سے تیار ہوتے ہیں اور زبردست اس کتاب نے بھی اس کو نقل کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، مصنف الدرزاق کے اندر بھی ہے۔ جبکہ آمنہ کے لال پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مقام کی طرف گئے ہوئے تھے، خبر ملی تشریف لائے تو آتے ہی میرے نبی کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وفات کے بعد یہ بکر کی محبت ہے، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب اس کے بعد جب خلافت کا مسئلہ چلا، میں پوری بات نہیں کہنا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو جب کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو رہی تھی، کسی نے آ کے بتلایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ادھر ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور وہاں جا کے پتہ کیا کہا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایسے صحابہ ابو بکر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں، چھتے کے ساتھ۔ یہ نبی کے صحابہ کی محبت ہے۔ تو اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر ہاتھ آگے کرو، اور ایک بڑا پیارا جملہ کہا میرے نبی نے تجھے دین کا امام بنایا تھا، میں علی تمہیں آج کے بعد دنیا کا بھی امام مانتا ہوں، میں علی تمہیں آج کے بعد دنیا کا بھی امام مانتا ہوں۔ یہ ابو بکر ہے جس کو پیارے علی نے مان لیا، تم نہیں مانو گے تو اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تم مانو نہ مانو، اس پیارے ابو بکر کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے ابو بکر کو عظمت عطا فرما دیے۔ سنیے جب کیا ہے قیامت برپا ہوگی، قبریں کھلیں گی، ہر ایک اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اے ابو بکر تیرے نصیبے کے کیا کہنے، جب روضہ رسول کھلے گا تو میرے نبی کے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا، میرے نبی کے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظمت سے نوازا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت ہر اہل حدیث کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے۔ صحابہ سارے ستارے ہیں، صحابہ سارے عظمت والے ہیں، صحابہ سارے جنت کے وارث ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا، بڑی خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کلن، سن لیجئے کہ کلن، ہر ایک صحابی جو ہے جس کو بھی صحابیت کا شرف ملا، اللہ فرماتے ہیں ہر صحابی جنت کا حقدار ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو بدری صحابہ کے بارے میں کہتے ہوئے کیا کہا، اے معلومہ شیخ
اے صحابہ تم جو چاہے عمل کرو، میں رب نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کا ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، صحابہ کے بارے میں کہا گیا تم جو چاہے عمل کرو، میں رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اگر آج کے بعد تم گناہ بھی کرو گے میں اس کو بھی تمہارے خاتے میں نیکیاں بنا کے لکھتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے میرے محمد کے صحابہ، یقیناً بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ اس دل کو بھی پاس فرما دے۔ ہم ملک پاکستان میں امن چاہتے ہیں، امن کے خواہ ہیں، امن کے دائی ہیں، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس قانون کو بھی امن کا ذریعہ بنا دینا۔ ہم امن کا ذریعہ چاہتے ہیں، ہم تو اقلیت ذمی لوگوں کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام ذمی کے خلاف کھڑے ہونے کا حق نہیں دیتا۔ کیا ہے جیسے آج یہ جڑا والا میں واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بے حرمتی کی، ان کو کیا کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن اسلام بڑا عظیم ہے۔ میرے نبی کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شوہر ابھی تک کافر تھا، میدان میں کھڑے ہو کے کہا مدینہ والو میں نے اپنے شوہر کو امان دے دیے اور یہ ذمہ بن کے یہاں زندگی بسر کرے گا۔ تو میرے نبی نے کہا تھا صحابہ اگر کوئی ادنا مسلمان بھی کسی کو امان دے دے تو اس کو بھی امان دے دی جاتی ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ ملک پاکستان میں امن کے خواہ ہیں، امن کے دائی ہیں، ہم اللہ کی راہ میں درخواست کرتے ہیں اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے سچی اور سچی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہی ہمیں اس بات پہ کھڑا کرتی ہے کہ پاکستان میں ان کے سینوں میں بھی تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما لے، ہمارے سینوں میں بھی نبی کے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔